تم اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت، نصیحت اور اچھی بحث کے ساتھ۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب بہتر جانتا ہے ان کو جو بھٹکے ہوئے ہیں اور جو ہدایت پر ہیں۔ یہاں ایک دائی کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک، وہ حکمت کے ساتھ رب کی طرف بلایا کرے۔ دوسرا، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی تدبیر، پھر اچھی نصیحت، اور پھر اگر بحث کرنی ہو تو وہ بحث کا انداز بھی اتنا پیارا ہو کہ آپ کے مخالف کو برا نہ لگے، اس انداز سے علمی بحث ہو۔ وہ اصلاح برائے اصلاح اچھی ہے، اصلاح برائے تنقید یہ خطرناک چیز ہے۔ اور اسی سورہ نحل کی درمیان میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 66، اس میں اللہ فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ۔ اس سورت کے درمیان میں اللہ نے دائی کے لیے خود بتایا کہ دیکھیں میں بھی لوگوں کو کتنے پیار سے حکمت سے بلا رہا ہوں، اور نشانی اور وصیت اور نصیحت اور مثال کتنی پیاری دی۔ فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ، تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے۔ اور وہ کیا عبرت ہے؟ فرمایا ہم نے تمہیں دودھ پلایا، ہر جو مادہ جانور میں آتی ہے، جیسے بکری، گائے، بھینس، اونٹنی۔ فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ، تمہارے لیے چوپایوں میں بھی ہم نے عبرت رکھی ہوئی ہے، تم ذرا غور و فکر کرو۔ بعض علماء لکھتے ہیں اگر اللہ نے انسان کو عقل اتنی پیاری چیز دی ہے کہ نبیوں کی بھی شاید ضرورت نہ پڑتی اگر یہ عقل سے اس دین کو دیکھتا، شریعت کو دیکھتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں سورہ نحل کی 66 نمبر آیت میں، تمہارے لیے چوپایوں میں میں نے ایسی عبرت رکھی ہے، اگر تم غور فکر کرو تو شرک سے بھاگ جاؤ۔ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ فرمایا یہ گوبر کی رگ ہے اور یہ خون کی رگ ہے، درمیان سے میں تمہیں خوبصورت، پاکیزہ، لذیذ دودھ نکال کے تمہارے ہاتھوں میں لاتا ہوں۔ اس دودھ میں کبھی تم نے گوبر کی بو بھی نہیں دیکھی، خون کی آمیزش بھی نہیں دیکھی، وہ پاکیزہ، ٹھنڈا اور لذیذ دودھ تمہارے ہاتھوں میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ، تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ مجھے اللہ کی حکمتیں دیکھو، تدبیریں دیکھو، وہ کون ہے جو ایک ہی قسم کے چارہ کھانے کی وجہ سے اس گائے، اس بکری، اس جو ہے بھیڑ، اس اونٹنی میں، بھینس میں اللہ کیسے دودھ کو پیارا بنا دیتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے ہمیں کہا کہ شرک نہیں کریں، ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کائنات میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ کوئی بھی گناہ لے کر اللہ کے دربار میں جائیں گے، معافی کا امکان ہے، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک اللہ کا کہنا ہے کہ میں شرک اور معاف نہیں کروں گا، اور نہ مشرک کے پاس معافی کا کوئی خانہ ہے۔ اور میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، آپ دیکھیں اللہ نے مشرک سے نفرت کتنی کی ہے کہ نوح علیہ السلام سے کہا آپ اپنے جہاز میں نر مادہ ہر چیز اٹھائیں جانوروں میں سے، انہوں نے سب چیزیں اٹھا لی، لیکن خنزیر کو بھی جہاز میں رکھ لیا، مشرک کو رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ سارے دنیا کے مشرکوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، خنزیر کو رکھنا گوارا کر لیا اس میں جہاز میں، لیکن کہا مشرکوں کو جہاز میں نہیں چڑھانا، وہ تیرا اپنا بیٹا نوح اپنا بیٹا کیوں نہیں ہے، میں اسے بھی غرق کر دوں گا۔ تو پتہ چلا اللہ کو شرک برداشت نہیں ہے، اور کوئی گناہ ہوا بھی تو اللہ بخشش کر دیں گے۔ اللہ ہمیں شرک سے بھی محفوظ رکھے، بدعات سے بھی محفوظ رکھے، اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں یہ جو دین کا اللہ کا پیارا اصول ہے، حکمت، بصیرت، نصیحت اور خوبصورت بحث کے ساتھ اللہ ہمیں لوگوں کو دین کی طرف بلانے اور ہمیں دوسروں کے لیے آئیڈیل بنانے والا بنائے، نہ کہ دوسروں کے لیے ہمیں عبرت بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔